السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، انہیں بے شمار طاقتوں سے نوازا، بے شمار اختیارات عطا فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا کو کر دیا گیا تھا۔ تمام جن و انسان پر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بخشی، اور تمام تر جنات، انسان، چرند پرند سب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 لوگوں کو اس پوری دنیا میں حکومت دی، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور نعمتیں ایسی تھی کہ کوئی عام شخص اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص نعمت یہ عطا فرما رکھی تھی کہ آپ جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار سجائے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پورے دربار کا معائنہ کیا، تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آپ کے دربار میں کھڑے ہوئے باقی لوگ سے ان سے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے، اور بدہمی کا اظہار بھی کیا کہ اگر ہدہد نہ آیا تو آپ علیہ السلام اسے سخت سزا دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ہدہد نامی وہ پرندہ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ناظرین محترم، ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جسے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ایک خاص جگہ حاصل ہے۔ جیسے ہی ہدہد آپ کے سامنے حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں بہت ہی عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہدہد نے آپ کو بتانا شروع کیا۔ ہدہد کہنے لگا کہ اس نے قوم سبا میں ایک ملکہ کو لوگوں پر حکومت کرتے دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس کا تخت تو شاندار ہے، لیکن وہ اور اس کے لوگ اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر اس کو ایک خط تحریر کیا ہوا دے دیا، اور کہا کہ یہ اس قوم کو پہنچا دو، اور پتہ چل جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں۔ یعنی کہ ہدہد پرندہ اپنی غیر حاضری کا، یعنی وہاں پر دربار میں وہ حاضر نہ ہو پایا، اس کا کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت میں یعنی پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ کسی قوم کے خلاف جہاد کرنا ہوتا تھا تو اسے صلہ رحمی کا خط بھیجا جاتا تھا اور اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر وہ قوم جو کہ کفر پر ہوتی یا پھر شرک بدعت میں الجھی ہوئی ہوتی تھی، وہ اگر اسلام کی مقدس دعوت کو قبول نہ کرتی تھی تو جنگ کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے یہ خط بھیجا، اور اس میں اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ سبا کے علاقے میں گیا، اور وہ خط اس قوم تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق پہنچا دیا۔ ناظرین محترم، ملکہ سبا جو تھی، یعنی قوم سبا کی جو ملکہ تھی، ان کا نام بلقیس تھا۔ جیسے ہی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان تک پہنچا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف ایک خط بھیجا ہے جو کہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے ہر فیصلے میں اپنے سرداروں سے ضرور مشورہ لیتی تھی۔ ان کو خط سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کا اس میں کیا مشورہ لے سکیں کہ کیا کیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی نیا حکمران دوسری قوم کو فتح کرتا ہے تو وہ اس میں رہنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر اس میں ذلت و رسوائی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمتی سامان، تحفے، تحائف بھیجیں گے۔ جب ملکہ بلقیس کا ایک شخص وہ سارا سامان لے کر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ ملکہ انہیں لالچ دے رہی ہے، اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دے رکھا ہے
اس سے کئی بہتر مجھے بھی عطا کر رکھا ہے، اور اس شخص کو واپس لوٹ جانے کو کہا۔ اس وقت وہ شخص سامان لے کر چلا گیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ان درباریوں سے مخاطب ہوئے جو اس وقت آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لا سکتا ہے، اور کہا کہ اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس ہمارے پاس آئے اس سے پہلے وہ تخت یہاں لانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ملکہ بلقیس ان کے پاس ضرور آئیں گی۔ ان مخلوقات میں ایک جن نے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ آپ یہ دربار برخاست کریں، یعنی دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آ جائے گا۔ پھر ایک کتاب کا علم رکھنے والا بولا کہ وہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت لے کر آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تخت اچانک وہاں لے آیا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں اس شخص کو کتاب کا علم رکھنے والا ہی بلایا گیا ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی یا اس کتاب میں کیسا علم موجود تھا۔ جب وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تخت لے آیا تو آپ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی خود کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنے رب کی تعریف کی۔ یہ فرمایا کہ میرے رب کا شکر ہے، یہ میرے رب کا ہی فضل ہے۔ انہوں نے کسی بھی جگہ خود کی تعریف نہیں کی یا اس شخص کی بھی تعریف نہیں کی جو تخت لے کر آیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو تھوڑا بدلنے کو کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کی ذہانت کا، ذہن کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور تخت کو تھوڑا بدل کر بھی انہوں نے کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، کیا وہ اپنے تخت کو پہچان لے گی؟ جب ملکہ بلقیس آپ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے اپنے اس تخت کو اتنا بدلنے کے باوجود بھی فوراً ہی پہچان لیا، اور اس نے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں پہلے سے سب جان چکی ہے اور سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہے۔ ملکہ بلقیس کا مطلب تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رتبہ عطا کیا، جو نعمتیں اور رحمت عطا کی ہے، وہ یہ خوب جان چکی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور سلیمان علیہ السلام آپ کے خدا پر میں یقین کرتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں لے کر گئے۔ ملکہ نے وہاں پر دیکھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے، تو اس نے اپنا لباس ذرا اوپر کر لیا تھا کہ نیچے سے لباس گیلا نہ ہو، اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، پانی شیشے کے نیچے بہہ رہا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ جان کر بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی جان اور خود پر بہت ظلم کیا ہے، اور کہنے لگی خدا کا شکر ہے کہ میں اسلام لے آئی اور اطاعت کی۔ ناظرین محترم، یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ شان ہے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول و مخصوص کر رکھا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی کسی بات پر یا اپنے سے کوئی ایسا کام ہو جانے پر خود کی بڑائی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صلاحیت اور یہ نعمتیں ہمیں اس پاک پروردگار نے ہی عطا کی ہے۔ اپنی بڑائی کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اسی کی بڑائی بیان کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں کبھی بھی ہم ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرنے والا کبھی خود کو نیچا محسوس نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ویسے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کر دیتی ہیں۔ ایک سبق جو ہمیں
اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کتاب کا علم رکھنے والا شخص تخت لے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بڑائی نہیں کی یا خود کی بڑائی نہیں کی، بلکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل قرار دیا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب کوئی اپنے سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بتاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے اور ہمیشہ کہتے کہ جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا۔ ناظرین محترم، زندگی میں اگر ہم سے بھی کوئی ایسا کارنامہ سرزد ہو جائے یا ایسا کوئی کام ہو جائے تو بجائے غرور کرنے کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ ملکہ بلقیس جو کہ خود ایک ملکہ تھی لیکن سلیمان علیہ السلام کی اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا، یعنی کہ اگر ہم کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اور اگر کوئی ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات عطا کرے تو ہمیں اسے سرخم کر کے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔